خلا یہ ہوتا ہے، بات خلے کی چلی تھی، خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد اصالتاً یعنی خود، یا وکالتاً یعنی کسی دوسرے کے ذریعے، عورت نے کوئی اپنا مرد جو ہے نا، کوئی مرد عورت نے کسی مرد کو یا کسی دوسرے شخص کو یا کسی دوسری عورت کو اپنا وکیل مقرر کر لیا کہ میری طرف سے یہ بات کرے گا، مرد نے اپنی طرف سے کسی کو مقرر کر لیا کہ میری طرف سے وہ بات کرے گا، چاہے خود بات کریں آپس میں یا کسی دوسرے آدمی کے ذریعے بات کروائیں، دونوں اپنی رضامندی سے یہ طے کریں کہ عورت حق مہر واپس کر دے، عورت کہے کہ میں حق مہر واپس کرتی ہوں، آپ طلاق کے ذریعے میری جان خلاصی کر دیں، اور یہ کہتی، اور پھر شوہر اس کو مان لیتا ہے، ماننے کے بعد پھر حق مہر وہ عورت واپس کر دیتی ہے، اور مرد جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھ کو چھوڑا، تو یہ خلا ہو گیا۔ اور دوسری صورت میں اگر آفر جو ہے یہ پیشکش یہ مرد کی طرف سے ہے، مرد کہتا ہے کہ مجھے حق مہر اگر تم واپس کر دو، یا اگر ادا نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ جو تمہارا حق مہر ہے 5 لاکھ روپے، وہ اگر تم مجھے معاف کر دو تو میں تمہاری جان خلاصی کر سکتا ہوں، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں معاف کر کے نکلنے کے لیے تیار ہوں، تو اب اس پر ان کے درمیان سودا طے ہو جائے، سمجھنا معاملہ طے ہونا فریقین کے درمیان۔ خلا عقد مالی ہے، ایک عقد مالی ہے، ایک مالی معاملہ ہے، ایک طرف مال ہے، دوسری طرف نکاح کی گرہ ہے، عورت مال دے گی، عورت مرد جو ہے وہ نکاح کی گرہ کھولے گا، تو دونوں فریق جب تک رضامند نہ ہو، ان دونوں فریقوں کی اصالتاً یا وکالتاً بات چیت نہ ہو، اور دونوں عملی طور پر اس خلے کو کر نہ دیں جب تک، اس وقت تک خلا کوئی نہیں ہوتا۔ ہماری عدالتوں کے یہ کیا کہنے کو تو عدالت کا لفظ ہے، لیکن عدالت کا لفظ فٹ ہی نہیں آتا اس کے اوپر، کچہری کہہ لینا چاہیے۔ ہماری کچہریوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر جو ہے اس کے ساتھ عورت نہیں رہنا چاہتی، یا یہ کہ شوہر حاضر نہیں ہے، تو اس کی غیر حاضری کی صورت میں عدالت جو ہے وہ جو کورٹ ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عورت کے حق میں خلع کی ڈگری عورت کے حق میں دیتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عورت کو طلاق ہو چکی ہے، اور یہ جا کر اب جس سے کسی اور سے اس کا دل چاہے یہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اس کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ جو ڈگری عورت کے حق میں کرتے ہیں، اس کے اندر ایک خلع کا لفظ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، یہ جا کے نکاح کر سکتے۔ اب یہ طلاق کس نے دی؟ جس کے ساتھ نکاح ہوا اس نے تو دی نہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نکاح تو میرے ساتھ ہوا اور طلاق آپ دے دیں، یا نکاح آپ کے ساتھ ہوا اور طلاق میں دیتا رہوں اس کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے طلاق تو اسی نے دینی ہے، اللہ بیدہ عقدۃ النکاح۔ اور ابن ماجہ شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ انما الطلاق لمن اخذ بالساق، کہ طلاق دینے کا حق اسی کو پہنچتا ہے جو اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی شوہر ہی طلاق دینے کا حق رکھتا ہے، دوسرا طلاق دینے کا حق نہیں رکھتا۔ تو جناب والا یہ آپ دیکھ لیں کورٹ میں کیا ہوتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شوہر حاضر نہیں ہوتے، اور ان کی غیر موجودگی میں وہ یک طرفہ خلا کر دیتے، اس کو یک طرفہ کہتے ہیں، یک طرفہ ڈگری یک طرفہ خلا کر دیتے ہیں۔ یک طرفہ خلا ہوتا کیسے ہے؟ آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار میں چلے جائیں، ہے نا جی، قیمت اس کی ادا نہ کریں، مگر چیز اٹھا کر گالا نہ چاہیں، تو وہ کہے بھئی چیز آپ نے خریدی تو ہے نہیں، پیسے تو دیے نہیں ہیں، آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ جواب میں کہیں جی یک طرفہ خرید لیا ہے، یک طرفہ خرید لیا، تو وہ کیسے ہوگا؟ پھر وہ آپ کو آنے دے گا چیز لے کے واپس؟ تو یہ معاملہ جی ہماری عدالتوں میں ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کہلانے والے لوگ جو ہے نا وہ یہ مٹی پلیت کر رہے ہیں، یہ انصاف کی، اور نعوذ باللہ شریعت کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہی اگر اس بات کا حلف جو ہے نا یہ لے لیں
کہ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق ہم فیصلے کریں گے تو ہم لوگ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو کورس کروانے کے لیے تیار ہیں۔ فیملی لا سے متعلق مسائل ہیں کتنے؟ تھوڑے سے مسائل ہیں، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور وہ جج وغیرہ جو کہلاتے ہیں تو وہ پہلے بھی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی جاہل ان پڑھ تو نہیں ہوتے کہ جن کو الف بے سے لے کر وہ سب کچھ پڑھانا پڑے سکھانا پڑے، بلکہ ان کو تو صرف وہ وضاحت کرنی ہے، تھوڑی تشریح کرنی ہے تو وہ سمجھ جائیں گے، اور وہ کتابوں میں لکھی ہوئی بھی موجود ہے، اردو زبان میں بھی کتابیں مل جاتی ہیں۔ تو کتنا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہمارے مذہب کے مطابق ہمارے فیصلے جو ہیں یہ ہمارے کچہریوں کے اندر ہمارے حقیقی عدالتیں ہماری بنے اور حقیقی طور پر ہمارے صحیح فیصلے ہوں۔ اس میں آخر حکومت کا نقصان کیا ہے؟ لیکن حکومت جو ہے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم اسلام جو ہے وہ ملک سے آہستہ آہستہ کر کے تو ہم ختم کریں گے، اور وہ اپنی اس ڈگر پر وہ چلے ہوئے، وہ جو کرنا ہے انہوں نے وہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں اور اب دیکھ لیں جو اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں، جو پردہ داری عریانی فحاشی کے خلاف شرم اور حیا اور اس طرح کی اور بھی چیزیں جو ہیں، یہ جس طرح کے آج سے 10 سال پہلے آپ موجود تھے یہاں پاکستان کے اندر، آج ان کا ادب بھی باقی نہیں ہے، اور تیزی کے ساتھ یہ میڈیا والے جو ہے نا یہ بھی یہ کام جو ہے انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ فلموں والے اور ڈراموں والے ہیں کہ المان واللفیظ المان واللفیظ، یہ کسی سڑک کے اوپر سے گزرنا جو ہے وہ ممکن نہیں سوائے اس کے کہ آدمی آنکھیں بند کر لے، گزرنا ممکن نہیں، کہ کیسی واہیات خرافات تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ کیا اگر یہ ایسی تصویریں نہ دکھائی جائیں تو حکومت ڈول جاتی ہے یا حکومت کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ حکومت کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، حکومت کو کیا اس سے کمزوری ہوتی ہے؟ تو یہ صرف بس یہ اسلام سے لوگوں کو دور کرنا، اور یہی منافقت ہے اور یہی ہے یہ کفر والوں کی ایجنٹی۔ اللہ پاک ایسوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔